امریکن پریشر کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تمام مسئلہ واپس کریں. تو میرے خیال پریکٹیکلی اٹ سیمز بہت مشکل لگ رہا ہے. اچھا پھر دوسری بات دیکھیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ دیکھیے بہت ہائی ٹیک وہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب تو ہم یعنی یہاں جو ایون جو اپلائنسز ہیں یعنی ڈرائر اور واشر اس کو بھی میں وائی فائی اور ریموٹ کنٹرول سے بند اور کھول سکتا ہوں کہیں بھی دنیا میں کہیں بیٹھا ہوں. تو مجھے کچھ یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ ایسے بڑے ہیلی کاپٹرز ٹینکس رائفلز جو کہ ایک ہائی ٹیک ہر چیز میں موجود ہے اس میں کیا ایسا کوئی ریموٹ کنٹرولز نہیں تھے کہ یہ لوگ یہاں سے بیٹھ کے اس کو ناکارہ بنا سکتے ہوں یا اس کو مثال کے طور پہ فونز ہیں. اب دیکھیے اب اگر آئی فون اگر آپ کا چوری ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اس میں ایسی پروویژنز ہیں کہ آپ اس کو لاک کر دیں وہ ایک چور کے لیے ناکارہ اکوپمنٹ بن جاتا ہے. تو کیا یہ چیزیں یہ آپشنز امریکنز کو وہاں اویلیبل نہیں تھے اور کیا وہ پوری طرح اس وقت کیا طالبان کی جو حکومت ہے جس کو خود امریکنز نے براہ راست تسلیم نہیں کیا حالانکہ براہ راست باتیں تو کر رہے ہیں ان سے لیکن ابھی بھی سفارتی طور پر انہوں نے اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا تو ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ناکارہ کر سکتے ہوں. تو کچھ باتیں بہرحال ابھی جواب طلب ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو 100% جو اسلحہ ہے وہ اب اس قابل ہوگا کہ پاکستان کی مدد کے ذریعے وہ امریکہ واپس جا سکے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہو ہم نے غالباً پروگرام بھی کیا تھا سندیلا صاحب جس وقت ابھی یہ سب جو پاکستان کے ساتھ جو ہے سلسلہ جنبانی نہیں شروع ہوا تھا تو ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ افغان حکومت کو وہ تمام اسلحہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے چھوڑا تھا ہم کو واپس چاہیے. ٹرمپ نے ڈائریکٹ کہا تھا تو میں نے اس کے فوراً بعد یہ کہا تھا کہ بھائی اب تو لگتا ہی ہے کہ پاکستان کے معاملات کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک ایسی ازراہ مذاق میں نے ایک جملہ یوز کیا تھا کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی لاٹری نکل گئی اور ایسی ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہ اب امریکہ کا انگیجمنٹ اس کے بعد سے دوبارہ زیادہ ڈیپ ہو رہا ہے پاکستان میں اور اس ریجن میں. لیکن دیکھیے ہوتا یہ ہے جو امریکہ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ اسپیکس اینڈ دیٹ بیکمز اے پالیسی اور پھر اس کے جو بالکل جو زیریں ادارے ہیں وہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے پر لگ جاتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے. تو یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے باقاعدہ ایک میسج ایکس پر پلیٹ فارم پر اپنا میسج دیا اور وہ ایک پالیسی تھی اور اس پالیسی پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور ڈار صاحب کا یہ جو ٹرپ تھا اس میں ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سے عوامل ضرور انڈر ڈسکشن آئے جس میں خود افغان مہاجرین کا جو ریپیٹریشن ہے وہ بھی اس میں بہت بڑا ایک امپورٹنٹ ایک عنصر ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں جو ٹرمپ نے ایک پالیسی بنا کے دی ہے اپنے ایڈمنسٹریشن کو اس پر آپ چیزیں بڑھتی ہوئی دیکھیں گے. لیکن کہاں تک ممکن ہے کیا ودن یہ جو اب جتنے بھی ان کے پاس 4 سال 3.5 سال جو رہ گئے ہیں 3.25 سال کیا اس میں یہ کام ہو پائے گا؟ آئی ایم ناٹ ویری ہوپ فل. بالکل ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ابھی آپ نے ٹرمپ گورنمنٹ کا ذکر کیا تو پھر ذرا یہ بھی فرما دیں جو امریکی سینیٹر تھے وہ پاکستان آئے ہیں اور کافی ایکٹیو یہاں پر بہت ساری ملاقاتیں کر گئے ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے یہ جو افغانستان نائب وزیر اعظم صاحب کا جانا ہے کہ وہ یہاں پر پہلے آئے ہیں معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی کہا یا ان کی بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے جو امریکی سینیٹر آئے تھے اس دورے؟ بالکل بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. تھینک یو ویری مچ. میں اس پوائنٹ کو مس کر گیا. دیکھیے اگین یہ پورا اس وقت جو آپ موومنٹ دیکھ رہے ہیں وہ بات وہیں سے شروع ہوئی جبکہ پریزیڈنٹ نے ایک پالیسی دی. اب میرا خیال ہے پہلا وہ پتھر تھا جس سے کہ یہ ریپل جو ایفیکٹ ایک آپ دیکھ رہے ہیں اس تالاب میں کہ وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ پاکستان کی اس انگیجمنٹ میں ایک باقاعدہ رول آپ کو ریفائن اور ڈیفائن ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو پھر یہاں پر جو ہمارے اپنی جو ملکی حالات کی سیاست پر جو چیزیں اثر انداز ہو رہی تھیں واشنگٹن میں اور آس پاس اس میں بھی آپ نے بڑی اہم تبدیلیاں ہوتی نظر دیکھی ہیں. پھر یہ جو ممبرز آف کانگریس وہاں گئے اور وہاں جا کے جس طرح سے ملاقاتیں کی ہیں اور جو آپ دیکھیں جو آپٹکس ہیں وہاں جو پکچرز جس طرح سے ریلیز کی گئی ہیں آفیشیلی تو وہ بہت ہی ایوری تھنگ از ویری ویری میننگ فل. اگر آپ اسے غور کریں تو ہر لفظ سے ہر تصویر سے کئی معنی اور مطالب آپ نکالے جا سکتے ہیں. اور لیکن
bottom line یہ ہے کہ Pakistan seems to be in a good shape right now when it comes to overall American policies in the region. بالکل ٹھیک ہے. یہ سلسلہ ہے جب سے ٹرمپ حکومت آئی ہے, ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے. ویسے تو انہوں نے ہر طرف چڑھائی کی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پازیٹیو سے پازیٹیو ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو سینیٹر واپس گئے ہیں امریکہ جا کر, ٹرمپ انتظامیہ, ٹرمپ حکومت کو بھی پاکستان کے بارے میں پازیٹیو ہی بریف کریں گے, پازیٹیو چیزیں ہوں گی یہ؟ ہاں ظاہر دیکھیے, اچھا یہ ان کا جو یہ ایک پالیسی ہے, پروٹوکول ہے کہ جو بھی ممبرز آف کانگریس, چاہے وہ سینیٹرز ہوں یا عوام نمائندگان کے ممبرز ہوں, جب وہ جاتے ہیں کسی دوسرے ملک تو باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی ایگزیکٹو کی یعنی انوالومنٹ سے, ان کے انگیجمنٹ سے, اور یہ پروگرام کہلاتا ہے کوڈیل. اس کا ایک امریکن ایک جو یہاں پر جو لیگل اس کا وہ کہلاتا ہے کوڈیل کہتے ہیں اسے. تو یہ اگر جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے بھی باقاعدہ ان کی بریفنگ ہوتی ہے, پھر آنے کے بعد ڈی بریفنگ بھی ہوتی ہے پورے اس کی, اور پورے اس معاملے میں ایڈمنسٹریشن کو شامل حال رکھا جاتا ہے. ایون جو ایڈورسریل جو وزٹس ہیں, جیسے مثال کے طور پر ابھی سینیٹر وین ہالن جو ایل سیلواڈور گئے تھے, اور وہاں جا کر انہوں نے جو وہ یہاں جو ایک سیلواڈورین انڈاکومنٹڈ امیگرینٹ کے بارے میں جو ساری باتیں چل رہی ہیں, کلمور نام ہے ان کا, تو وہ اس کے بعد بھی ان کا پوری طرح سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بریفنگ اور ڈی بریفنگ کا تعلق رہا ہے. تو یہ تو خیر بہت ہی ایک فرینڈلی ایک وزٹ تھا, جو کہ بائی پارٹیزن. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں میجر جماعتوں کے ارکان اس میں شامل تھے, اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ وہ جو باتیں وہاں ہوئی ہیں اور جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں, تو ان واپس آ کر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پوری ڈی بریفنگ ہوئی ہے ان کی, اور اس کے بعد کئی چیزیں آپ یہاں ابھی آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ مزید دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایسی آئیں گی اس ریجن کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, جو بہت ہی امپیکٹ فل اس ریجن میں بہت امپیکٹ ہوگا اس کا. رائٹ. ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا, یہ جو سینیٹر صاحب سینیٹرز پاکستان آئے ہیں, ہم تو یہ دیکھتے رہے ہیں پچھلے 2-2.5-3 مہینے میں جو مشاہد حسین صاحب نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ جیسے ٹرمپ الیکشن جیتے گا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. اور پاکستان تحریک انصاف بھی بہت بڑی میرے خیال میں انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی تھی ان سینیٹرز کو, آپ لوگوں کو یاد ہے وہ جو ایک رچرڈ گنیل صاحب تھے, ان کی ٹویٹس وغیرہ سے ڈراتے رہے, دھمکاتے رہے, تو وہ ساری کی ساری لابنگ, وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی تھی, تو یہ سینٹر پاکستان آگے تو پاکستان تحریک انصاف سے ملے نہیں, حالانکہ وہ بہت سارے سیاستدانوں سے ملے ہیں, حکومت سے ملے ہیں. امبیسی میں جو فنکشن تھا وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں گئے, تو یہ کتنا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے اپنا سندلہ صاحب, چونکہ آپ خود ویسٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے نا پارکنگ میٹرز ہوتے ہیں جن میں سکے ڈالتے ہیں, تو وہ میٹرز چلتے رہتے ہیں, ان کا ٹائمر آن ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ سکے ڈالتے رہے وہ چلتی رہتی ہے. ہمارے بچپن میں گیم بھی ہوتی تھی, جب تک سکے ڈالتے تھے وہ ہم لوگ کھیلتے تھے. بالکل وہ بھی ہے, یعنی وہ یا یہ کہہ لیجیے وہ ایک پیپ شو ہوتا تھا کہ وہ آپ نے وہ 54-58 دی اور وہ جناب اس نے ڈھکن ہٹایا, وہ جب تک وہ چل رہا ہے آپ کا فوراً ختم. تو یہ یہاں کے پولیٹیشینز ہیں نا, میں ذرا معافی چاہتا ہوں اس اینالوجی کے لیے جو ایک مثال استعمال کر رہا ہوں, وہ ایک یہاں پارکنگ میٹرز ہیں یہ لوگ, اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو صرف اور صرف سکوں پہ چلتے ہیں کہ آپ جب تک وہ سکے کا وقت ہے وہ چلتے رہیں گے, جیسے ہی وہ سکہ ختم ہوتا ہے وہ اور یہ دنیا کا نظام بھی آپ کو پریٹی مچ اسی طرح سے چلتا ہے. چونکہ آپ نے اب ہمارے دوست ہیں مشاہد حسین صاحب, ان سے ایک بڑا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے اور ہے بھی, لیکن ہم نے اس پروگرام پہ ظاہر ہے کہ وہ بھی چیز ڈسکس کی تھی, مجھے نہیں معلوم لیکن وہ کیوں اتنی, بلکہ جس طرح سے وہ انہوں نے جب ٹرمپ صاحب جیتے تھے جس طرح سے آ کر ایک لائیو شو میں مبارکباد دی تھی پاکستانیوں کو, تو ایک بات تو صحیح نکلی ان کی کہ کم از کم پاکستان کے لیے ٹرمپ hasn't been that bad. لیکن پاکستانی امریکنز یا اوور آل جو دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہم لوگوں کے ذرا کچھ مختلف خیالات ہیں. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ وہ دیکھیں ایک وہ صرف ایک شور, میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے پروگرام میں کہ اٹ واز جسٹ اے نوائز, شور پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے
چیزیں یہاں سے. اچھا اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی انالائز کریں تو ایک دو تین لوگ تھے. اب گرنیل صاحب کے بارے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا مقام ضرور ہے, لیکن وہ کوئی اس طرح سے نہیں. دیکھیں اب تو بالکل سائڈ لائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں نہ ان کا پورے ایڈمنسٹریشن میں نہ کہیں نام آ رہا ہے, نہ کہیں. جو آخری دفعہ ہم نے ان کا جو ذکر سنا وہ اس وقت سنا جب کہ وہ لاس اینجلس کے ایک نیبرہڈ میں جہاں آگ لگ گئی تھی, تو اس آگ میں جو ریلیف ورک ہو رہا ہے اس کا انچارج یا اس میں وہ ایڈمنسٹریشن کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہاں, جو کہ وہاں معاملات کو صرف جہاں ایک چھوٹا سا ایک پیسیفک پیلیسیڈز چھوٹا سا نہیں, اچھا خاصا بڑا علاقہ ہے, لیکن سٹی آف لاس اینجلس کا حصہ ہے وہ, تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. اچھا پھر آپ اس کے بعد جو ولسن کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا, سب کچھ کیا انہوں نے, ان کی خود اپنی ایڈمنسٹریشن میں ان کی سنوائی نہیں ہے ابھی تک. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی جو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, جو کم از کم ٹویٹر پہ میسیجنگ کرتے ہیں, تو مشکل سے میرا خیال ہے 3 یا 4 پوری 435 کی کانگریس میں ایوان نمائندگان میں صرف 3 یا 4 لوگ ہیں جنہوں نے, جس میں سے آپ کو 2 تو ایسے ہیں, یعنی ایک جو ولسن ہے اور پھر 2 جو ہیں وہ بھارتی نژاد کانگریس مین ہیں, رو کھنہ, اور ایک میرا خیال ہے کانگریس مین زیادہ نہیں ہے, کرشنا مورتی, اور ایک اور کوئی ایک ہے. تو صرف 3-4 لوگ ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک شور بپا کیا گیا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں لوگ جلدی پینک ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حکومتی حلقے پوری, میں اوور آل ایک ہر چیز کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر کچھ لوگ پینک ہوئے, اور لیکن وہ جو پینک بٹن تھا اس کا دبنے سے یہ فائدہ ہوا کہ کم از کم فوراً ایک زیادہ ایکٹیو موڈ میں آئے, اور وہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے بہت زیادہ انگیجمنٹ بڑھایا. اور یہ ابھی جو حال ہی میں جو ختم ہوا ہے آپ کا اوورسیز کنونشن, وہ دیٹ واز ریمارکیبل سکسیس حکومت کی, کہ وہاں ڈائریکٹ پاکستانیوں کو بلا کر, پاکستانی امریکنز یورپ سے, مڈل ایسٹ سے بلا کر وہاں پر براہ راست ان سے ایک بات چیت کی گئی, ان کو مواقع فراہم کیے گئے کہ وہ اپنی بات کھل کر بیان کریں. اور جو مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے وہ یہ لگتا ہی ہے کہ وہ اٹ واز اے ویری اوپن فری ویلکم. فورم. میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک اس کا اگلا سیگمنٹ ہے باقاعدہ, کیونکہ بڑا اہم وہ ہوا ہے, بڑی میرے خیال میں شاید اگر میں یہ کہوں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا بڑا شو ہوا ہے, تو اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن مجھے ذرا ٹرمپ والے معاملے پہ میرے ایک آدھ سوال اور ہے. ایک تو ذرا ٹیرف کے بارے میں بتائیے گا, کیا بنا اس کا اور کیا فیوچر ہے, کیا ہونے والا ہے, اس سے کیا اثر پڑا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا, ایک طرف تو آپ لوگوں کو گولڈن ویزے دے رہے ہیں, امیر لوگوں کو, اور سنا ہے کوئی 5-7 لاکھ لوگوں کو نکالنے کے کوئی سائن وغیرہ بھی کر دیے ہیں یا نکالا جائے گا جو امیگریٹس ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں بھی ذرا فرما دیجیے گا. دیکھیے اس وقت اپنا سندیلا صاحب, دیکھیے اس وقت امریکہ کے جو حالات ہیں, اگر آپ اس کا ڈیفیسٹ دیکھیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو بجٹ کی سچویشن ہے, جو ڈیٹ ہے $37 ٹریلین, یعنی ان امیجنیبل. اگر آپ اس کے ڈالرز دیکھیں یہاں سے وہاں تک رکھنا شروع کر دیں تو یو ٹاک اباؤٹ لاٹس آف منی. یعنی تاریخ میں کبھی کسی ملک پر اتنا قرضہ نہیں چڑھا. قرضے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے لونز لیے ہیں, یہ وہ پیسے ہیں جو انہوں نے ٹریجری بانڈز اور وہ کر کے دنیا بھر کو بیچے ہیں تاکہ پیسے ریز کریں, اور اب وہ لوگ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو ان بانڈز پر ہر مہینے ہر سال انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے, جو کہ اب ان کے بجٹ کا اینول بجٹ کا بہت بڑا حصہ بنتا جا رہا ہے. تو اس وقت جو موقع ہے, آپ کو ہمیں یاد ہے گارباچوف مومنٹ جو سوویت یونین کا ہوا تھا. اچھا دیکھیے, اب جب میں یہ کہتا ہوں نا یہ گارباچوف, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ امریکہ جو ہے, میں نہیں چاہتا کہ, اور ظاہر کوئی نہیں چاہتا کہ امریکہ ٹوٹے, کیونکہ بہت بڑا اس سے خلفشار اور ٹرموائل ہوگا. تو گارباچوف مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گارباچوف نے یہ ریئلائز کیا کہ ان حالات میں سوویت یونین کا سسٹین رہنا, اس کو مینٹین کرنا ناممکن ہو گیا تھا. تو ایک تو یہ اس بات پر پہنچ گیا تھا, لیکن پھر انہوں نے اس کا جو حل یہ نکالا, سچویشن یہ تھی کہ اس انسٹیبل, اور انہوں نے فوراً ایک ٹاسک یہ کریٹ کیا کہ اس کو جو ہے ہم کیسے سنبھالیں. اور اس کے بعد جناب انہوں نے باقاعدہ وہ اس کے ریزلٹس یہ آئے کہ انہوں نے سوویت یونین کو توڑ کر, جو مدر کنٹری تھی, رشیا واز دی مدر کنٹری, وہ وہاں پر آ گئے, اور وہاں سے انہوں نے اب ریزلٹس آپ دیکھیں کہ دوبارہ
اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا. تو رشیا واز ان اے سینس ان اے گڈ سچویشن کہ وہ سب سیٹلائٹ اسٹیٹس کو چھوڑ کر واپس اپنی مدر کنٹری میں آ جائے, اپنے آپ کو پورا ری آرگنائز کرے اور پھر دوبارہ وہاں سے نکل کے اپنے آپ کو اسرٹ کرے, اور ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. ٹرمپ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی مدر کنٹری نہیں ہے. امریکہ از دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کیلیفورنیا ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ ہے جہاں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ یہ کریں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے واشنگٹن کے رکھ لینا ہے, باقی سب جائیں, اور ہم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ وڈ سیز ٹو ایگزسٹ, رائٹ, ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے. تو اب اس وقت جو گارباچوف کا جو پہلا حصہ ہے مومنٹ کا, وہ اس وقت ٹرمپ کا بھی حصہ ہے کہ اٹس ناٹ سسٹینیبل. اب کرنا کیا چاہیے, وہ گارباچوف کی طرح سوویت یونین کو توڑ دیا یا امریکہ کو توڑ نہیں سکتے, تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹیرفس لگا کے, یہاں کی بجٹ کٹس کر کے, ڈپارٹمنٹس پوری جو ہیوج ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے خرچے ہوتے ہیں سالانہ, ان کو ختم کیا جا رہا ہے. ڈیفنس جو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو یعنی اوور نائٹ انہوں نے ایک 3-4 یہاں پر بہت بڑے فیڈرل کانٹریکٹرز ہیں, ان کے مور دین $5 بلین کے کانٹریکٹ ایک پین کے اسٹروک سے ختم کر دیے. تو اس وقت اس وقت جو ان کا جو موڈ ہے, جس موڈ میں یہ ہیں, وہ موڈ یہ ہے کہ چیزوں کو خرچے کم کیے جائیں, ٹیرفس بڑھا کر. ان کی فلاسفی یہ ہے کہ اگر یہ ٹیرفس بڑھاتے ہیں تو اس سے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز امریکہ کو ملیں گے. لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوگی, لیکن چونکہ حالات بہت خراب ہیں لہذا اس تکلیف کو برداشت کریں. جو گولڈ کارڈ کا جو آپ نے ذکر کیا, یا گرین کارڈ ہوتا تھا, کوئی پیسے نہیں ملتے تھے سوائے فیسوں وغیرہ کے. اب وہ چاہتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز اس سے ریز کریں. تو اٹس آل اباؤٹ میکنگ دا سچویشن سسٹینیبل فار دی نیکسٹ decades, 2 decades or maybe hundreds of years. تو اس وقت وہ آپ مومنٹ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں, اور اس لیے جو ہے بے انتہا چینجز آ رہی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح, کہ ابھی خود ان ایڈمنسٹریشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس تیزی سے یہ بڑھ رہے ہیں ان معاملات کو اس طرح سے سمیٹ نہیں پا رہے ہیں. ان کے ابھی کنٹرول میں معاملات نہیں ہیں. جوڈیشری بہت زیادہ اسرٹیو ہو گئی ہے, یعنی ایک کسی الیگل امیگرنٹ کو نکالتے ہیں تو فوراً ایک جج جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ سے اٹھ کر اس کا اسٹے آرڈر کر دے دیتا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت زبردست جنگ جاری ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی آ جائیں ذرا, یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جو اوورسیز ہے, میں نے کل پرسوں ایک ٹویٹ بھی کی تھی. الجزیرہ کے جو انگلش ظاہر ہے ان کا آن لائن جو ان کا نیوز پیپر ہے, وہاں پہ میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ جو عمران خان کا ایک شہر تھا جس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس میں جکڑے ہوئے تھے, موجودہ حکومت اس میں سے اس کو نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہے, اور انہیں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اوورسیز کا اکٹھ کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہی ہے, جو ظاہر ہے الجزیرہ اگر یہ خبر دے رہا ہے تو یہ واقعی بڑی خبر ہے. اور ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں, آپ کی سورس کریں تو یہ اوورسیز کا اتنا بڑا جو اکٹھ ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے 1500 کے قریب لوگ جو ہے وہ وہاں پر آئے ہیں, اور حکومت نے ان کو فیسیلیٹیز کیا ہے, ان کے لیے رہائش, ان کے لیے ٹرانسپورٹ, یہ سب کھانا پینا بھی حکومت نے افورڈ کیا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اس کے 2 ٹارگٹ ہے نا, ایک تو وہ جو آپ کی جو کونسل ہے جس سے مطلب کہ لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں, اس میں بھی OPF, جی, اور پھر دوسرا یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں جو ترسیلات